تو نعمت سے مراد خوشبختی، سعادت مندی، طمانینت، سکینت اور تازگی، قابل قدر چیز اور قابل رشک چیز کو نعمت قرار دیا گیا۔ انسان ایسی زندگی گزارے جس میں وہ ہر وقت پرسکون ہو، سعادت کی زندگی ہو اور دیکھنے والا اس پہ رشک کر رہا ہو، یہ شخص نعمتوں کا مالک ہے۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کل ما ينتفع به ويستلذ، نعمت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز دنیا میں بھی اس کے لیے باعث نفع مند ہو اور باعث لذت ہو، اور وہ چیز اخروی لذتوں کا بھی انسان کو مستحق بنا دے اور آخرت کے ہر قسم کے نفع کا اسے حقدار بنا دے۔ اس لیے قرآن مجید کو جب ہم کھولتے ہیں تو قرآن یہ بات کرتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں سب سے بڑی نعمت مال ہے۔ اگر مال ہی سب سے بڑی نعمت ہوتی تو پھر تو قارون سب سے بڑا نعمتوں والا ہوتا، کیونکہ قارون کے خزانے تو اتنے تھے، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے 9 سے 10 لوگ صرف چابیاں اٹھاتے تھے، اتنے بڑے خزانوں کا مالک تھا۔ لیکن اللہ ذوالجلال کیا فرماتے ہیں؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، کس طرح وہ تکبر کرتا ہوا گھر سے نکلا، مرجل جمتہ، بالوں کو کنگھی بھی کی ہوئی ہے، فی حلۃ تعجب، لباس بھی پہنا ہے کہ بار بار دیکھتا ہے کیا کمال کی میں نے خلعت فاخرہ زیب تن کی ہوئی ہے۔ رب تعالیٰ کو اس مال پہ گمنڈ اور تکبر اور غرور پسند نہیں آیا، فَأَخَذَتْهُ الْأَرْضُ، کوئی فوج نہیں بھیجی، اللہ تعالیٰ نے بس زمین کو حکم دیا اور زمین نے پکڑ لیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا اور قیامت تک وہ زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا۔ 1400 سال پہلے کی یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی، تو وہ کتنا زمین میں دھنس چکا ہوگا۔ اگر مال ہی نعمت ہوتا تو پھر تو قارون سب سے بڑی نعمتوں والا تھا، لیکن مال نعمت اس وقت ہوتا ہے جب حلال مال ہو، جب وہ مال اللہ کی اطاعت پہ انسان کو لگائے اور وہ مال بھی اللہ کی اطاعت پہ لگے، جیسا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جیسا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے اپنی زندگیاں بھی اللہ کے لیے وقف کی اور اپنے مال بھی صبح و شام اللہ کی رضا میں ہی لٹائے۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 81 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی میدان عرفات، اور اللہ ذوالجلال کیا فرما رہے ہیں؟ آج میں نے دین اور اسلام مکمل نہیں کیا، میں نے اپنی نعمت کا اکمال کر دیا ہے۔ اسلام سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اس کو نعمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، جب جابیہ فتح کرنا تھا مصر،
تو اتفاق سے انسان تھک جاتا ہے تو جوتی اٹھا کے کندھے پہ رکھ لی. صحابی ساتھ تھے، کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کے لیڈر کے پاس کوئی مینرز اور ایٹیکیٹس نہیں ہیں. جب یہ بات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے لیے مسلمان تو زندہ رہتا ہی نہیں، مسلمان تو اللہ کے لیے زندہ رہتا ہے. اپنے لیے رب کے لیے زندہ رہنا سیکھ. رک گئے. کہتے ہیں اگر تمہاری اسلام میں قدر نہ ہوتی تو میں مار مار کے تمہیں عبرت بنا دیتا. اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ. ہم تو ذلیل ترین قوم تھے، کسی پتھر کو دیکھتے اس کو سجدہ کرتے، تھوڑا سا آگے جاتے کو اچھا پتھر ملتا اس کو چھوڑ کے اس کو رب بنا لیتے. ہم تو ایسے ذلیل لوگ تھے، اسلام نے ہمیں عزت سے نوازا. فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے عزت چاہی تو وہ ہمیں ذلیل کرنے پر بھی قادر ہے. اللہ تعالی ہمیں اسلام کی نعمت کو نعمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جہاں اسلام نعمت ہے وہاں قرآن خود نعمت ہے. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءت فإن اللہ شدید العقاب. سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے سوال تو کیجیے. ہم نے کتنی واضح آیتیں اور نشانیاں ان کو عطا کی، لیکن ان نشانیوں کو بدلا جو آیتیں حقیقت میں نعمتیں تھیں. اگر ایک آیت نعمت ہے تو قرآن مجید کی تو 6000 سے زائد آیتیں ہیں، تو یہ تو پھر نعمتوں کا ایک مجموعہ ہوا. تو اللہ کی کلام نعمت ہے، اس کو نعمت سمجھیے، اس سے محبت کیجیے. یہ دستور حیات ہے، یہ آئین ہے. اس کی تلاوت کرنا، اس کی فہم حاصل کرنا، اس میں تدبر و تفکر اور تبصر کے ساتھ اس کی معانی اور مفاہیم کی گتھیاں سلجھانا اور اس کے مطابق عمل کرنا اور اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے ہر قسم کی صلاحیت کو استعمال کرنا، یہ نعمت ہے. لوگ